أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من صدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور لقد كان لسبإ في مسكنهم آية یقیناً قوم سبا کے لیے ان کے گروہ ہی میں نشانی ہے جنتان عن یمین و شمال دو باغ جو دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی ہیں کلوا من رزق ربکم کھاؤ اپنے رب کے رزق میں سے واشکروا لہ اور اسی کا شکر بجا لاؤ بلدۃ طیبۃ ورب غفور شہر بھی پاکیزہ ہے اور رب بھی بخشنے والا ہے فأعرضوا فأرسلنا علیہم بس انہوں نے اعراض کیا فأرسلنا علیہم سیل العرم بس ہم نے ان پر بھیجا بن کا سیلاب وبدلناہم بجنتیہم اور ہم نے انہیں بدل دیا ان کے دو باغوں کو جنتین ذواتی اکل خمط ایسے دو باغوں سے جس کا میوہ انتہائی کڑوا تھا وَأَصْلٍ وَشَيْءٍ مِّن صِدْرٍ قَلِيلٍ اور جو کے درخت تھے اور کچھ بیری کے درخت تھے ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا یہ ہم نے انہیں بدلہ دیا بسبب ان کے ناشکری کرنے کے وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ ہم صرف ناشکروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں لقد كان لسبإ في مسكنهم آية ماقبل حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہوا کہ اللہ نے ان کے لیے ہوا کو تابع کیا آسانی کے ساتھ مہینے کا سفر صبح و شام میں طے کر لیتے اسی طرح تانبے کو ان کے لیے بہا دیا اور جنات ان کے لیے اپنے رب کے حکم سے کام کرتے تھے جنات میں سے جو بھی ٹیڑھا پن اختیار کرتا اللہ اسے بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے اور وہ شیطان اس کے لیے
ہر قسم کے کام کرتے جو سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے، عمارتیں بنانے میں، تصویریں بنانے میں، لگن بڑے بڑے حوضوں کی طرح بنانے میں، اور جمی ہوئی دیگیں بنانے میں، اور ساتھ یہ حکم تھا کہ اے داؤد کی آل، تم اپنے رب کا ایسے شکر ادا کرو، ایسے اعمال سر انجام دو جس سے شکر ٹپکتا ہو۔ میرے بندوں میں بہت تھوڑے ہیں جو شکر بجا لانے والے ہیں۔ بس جب سلیمان علیہ السلام پر موت کا وقت آیا تو ان کی موت کی خبر جنات کو نہیں ملی، سوائے زمین کے کیڑے نے، دیمک نے خبر دے دی، تأکل من ساتا، جو سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی کو کھا رہا تھا۔ فلما خر، پس جب سلیمان علیہ السلام گرے تو جنات کو معلوم ہوا، کہنے لگے کاش کہ ہم غیب کے علم کو جانتے تو نہ ٹھہرتے اس رسوائی والے عذاب میں۔ اللہ فرماتے ہیں لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ، قوم سبا کے لیے بھی ان کے رہنوں کی جگہوں میں بہت بڑی نشانیاں تھیں۔ جنتان عن یمین و شمال، کے دو ایسے باغ تھے جو دائیں طرف اور بائیں طرف پھیلے ہوئے تھے۔ قوم سبا یہ یمن کا علاقہ ہے اور انتہائی خوبصورت علاقہ، اور سبا جو ہے پہلے ان کی بادشاہ تھی، ان کی سبا بن قطحان ان کا نام تھا، اور وہ اس علاقے کے بادشاہ اور اس قبیلے کی بڑی تھی۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ان کے رہن سہن میں اتنی اللہ رب العزت نے برکتیں دی تھیں کہ جنتان عن یمین و شمال، دو ایسے لمبے باغ تھے جو سڑک کے دائیں اور بائیں جانب پھیلے ہوئے تھے۔ اور مفسرین لکھتے ہیں اتنے بڑے باغ تھے، اتنے زیادہ یعنی خوبصورت میوہ تھا اس سرزمین کا، کہ اگر کوئی شخص اپنے سر پر ٹوکرا رکھ لیتا اور اس باغ سے صرف گزر جاتا بغیر کسی درخت کو ہاتھ لگائے تو پھر بھی اس کا جو ہے یعنی ٹوکرا جو ہے وہ بھر جاتا تھا۔ اتنا یعنی گھنا باغ اور اتنا سرسبز و شاداب باغ اور اتنے میووں والا باغ، دائیں جانب بائیں جانب ہر طرف پھیلا ہوا تھا مختلف لحاظ سے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے خصوصاً ان میں کھجوریں اور انگور بڑے اچھے طریقے سے لگائے تھے۔ وہ اس طور پر کہ درمیان میں ہر ایک باغ اس طور پر تھا کہ دائیں طرف بھی کھجور کے درخت اور بائیں طرف بھی کھجور کے درخت، درمیان سے نہر کا جاری ہونا، اور یعنی انگوروں کے بیلیں ان کھجوروں کے درختوں پر پھیلی ہوئی۔ تو دیکھیں، اندازہ لگائیں کتنے خوبصورت باغ۔ پھر اس میں ہر قسم کے اور میوے بھی، خصوصاً ان کے تذکرہ یعنی کھجوروں اور انگوروں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کلوا من رزق ربکم، ان لوگوں سے مطالبہ کیا کہ اپنے رب کے رزق میں سے کھاؤ، واشکروا لہ، اور اسی کا شکر بجا لاؤ۔ یعنی احادیث میں تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ تقریباً 13 انبیاء علیہم السلام 13 نبی اس قوم کی طرف مبعوث ہوئے یکے بعد دیگرے، تاکہ اس قوم کو اللہ کی توحید کا مسئلہ سکھائیں۔ لیکن یہ لوگ پھر بھی اللہ کی طرف نسبت کرنے کے بجائے اپنے جو ہے یعنی مختلف قسم کے معبود انہوں نے بنا رکھے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے اور انہی کی طرف اپنے باغوں کی نسبت کرتے تھے۔ جب انہیں 13 پیغمبروں نے انہیں مسئلہ توحید سمجھانے کے بعد پھر بھی یہ نہ سمجھے تو پھر ان پر عذاب آیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بلدۃ طیبۃ ورب غفور، دیکھو کتنا اچھا شہر ہے، ورب غفور، اور رب بھی کتنا بخشنے والا ہے کہ ذرا انسان گڑ گڑا کر مانگے تو وہ فوراً بخش دیتا ہے بندے کو۔ فأعرضوا، پس انہوں نے اللہ کے احکامات سے، اللہ کی توحید سے اعراض کیا۔ فأرسلنا علیہم سیل العرم، پس ہم نے بھیجا ان پر بند کا سیلاب۔ انہوں نے دو پہاڑیوں کے درمیان ایک بند بنایا ہوا تھا جس سے پانی جمع ہوتا تھا، اور پانی جمع ہوتے جس سے یہ اپنے باغوں کو سیراب کرتے، لیکن جب انہوں نے نہیں مانا اللہ رب العزت نے اس بند کو ہی توڑ دیا۔ جب بند جو ہے وہ ختم ہو گیا تو وہ جتنا پانی ان پر جمع تھا وہ سارا ان کے باغوں پر جو ہے دوڑ آیا۔ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ، ان کے دو باغ بدل گئے، ہم نے بدل دیے ایسے دو باغوں کے ساتھ، ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ، کہ جس کے میوے کا ذائقہ انتہائی بدمزہ تھا، کڑوا تھا، وَأَثْلٍ، اور جاؤ کے کچھ درخت تھے، وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، اور کچھ بیری کے جو ہے درخت رہ گئے، باقی سب کچھ جو ہے وہ ان کے باغ بالکل ختم ہو گئے۔ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، یہ ہم نے انہیں بدلہ دیا بسبب ان کی ناشکری کرنے کے۔ کوئی بھی قوم اپنی نسبت اللہ کی طرف نہ کرے بلکہ غیر اللہ کی طرف کرے، یہ سب سے بڑی ناشکری ہے۔ تو فرمایا حال نجازی الا الکفور، ہم ناشکروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے اس واقعے سے عبرت حاصل کرتے ہوئے کہ ہم ہر ایک نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کریں، کوئی بھی نعمت ہو اس کی نسبت اللہ کی طرف کریں۔ دوسرے نمبر پر
کہ وہ یہ کہ مسئلہ الہ کو خوب اچھے طریقے سے سمجھے، اور اس میں کسی لحاظ سے اتنا زیادہ انسان کو مزہ آنا چاہیے کہ جتنا زیادہ انبیاء علیہم السلام کو بیان کرتے ہوئے مزہ آتا تھا۔ یعنی مسئلہ توحید سے اکثر لوگ پھر کتراتے ہیں، تنگ ہو جاتے ہیں، تنگ نہیں بلکہ اس سے اتنا زیادہ خوش ہونا چاہیے کہ اگر ایک بندے نے 60 سالہ زندگی 100 سالہ زندگی گزارنی ہے تو 100 سالہ زندگی میں اگر وہ روزانہ مسئلہ توحید سنے تو اس کا دل اور زیادہ باغ باغ ہونا چاہیے، دیکھو میں اللہ کی تعریف سن رہا ہوں، دیکھو میں اللہ کی صفات کو گنوا رہا ہوں، اتنا زیادہ اس کا دل باغ باغ ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ انسان یہ سمجھے کہ دیکھیں میں جو ہے روز الگ الگ باتیں ہوں، الگ الگ باتیں ہونے کی وجہ سے الگ الگ باتیں سنوں گا۔ اللہ کی تعریف انسان جتنا زیادہ سنتا ہے اتنا زیادہ انسان اپنے دلوں میں یعنی اس کے لیے جگہ دے، اور یہ تبھی ہی ممکن ہے جب انسان صحیح معنوں میں اللہ کی توحید کا مسئلہ سیکھے گا۔ پھر یہ ہوگا کہ باقی مسائل آپ کو 1000 آ جائیں لیکن آپ دوسروں سے یہ مطالبہ کریں گے کہ یار مسئلہ توحید بیان کریں، مسئلہ توحید بیان کریں تاکہ ہمارے دل جو ہے وہ باغ باغ ہو جائے۔ فرمایا حل نجازی الا الکفور، ناشکروں کو یہی بدلہ ملتا ہے کہ ان پر مختلف قسم کے عذاب آ جاتے ہیں۔ لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، یقیناً قوم سبا کے لیے ان کی رہائش میں ہی بہت بڑی نشانی تھی۔ جنتان عن یمین و شمال کے 2 باغ جو دائیں طرف اور بائیں طرف پھیلے ہوئے تھے۔ کلوا من رزق ربکم، انبیاء نے ان سے کہا کہ کھاؤ اپنے رب کے رزق میں سے، واشکروا لہ، اور اسی کا شکر بجا لاؤ۔ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، شہر بھی پاکیزہ ہے اور رب بھی بڑا بخشنے والا ہے۔ فاعرضوا، پس انہوں نے اعراض کیا، فارسلنا علیہم سیل العارم، پس ہم نے ان پر بند کا سیلاب بھیجا۔ وبدلناہم، اور ہم نے بدل دیا ان کے لیے، بجنتیہم، ان کے ان 2 باغوں کو، جنتین ایسے 2 باغوں سے، ذواتی اکل خمط، جو انتہائی بدمزہ تھے، جن کا میوہ انتہائی بدمزہ تھا، وعسل، اور جاؤ کے درخت، وشیء من سدر قلیل، اور کچھ ہی بیری کے درخت تھے۔ ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ ہم نے انہیں بدلہ دیا بسبب ان کی ناشکری کرنے کے۔ وہل نجازی الا الکفور، اور ہم بدلہ نہیں دیتے مگر ناشکروں ہی کو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو